اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اسی نے روشنی دی جس کو دی. اس کے نور کی مثال یہ ہے کہ ایک طاق ہے جس میں ایک چراغ ہے. چراغ شیشے کے ظرف میں ہے. شیشہ ایسا ہے جیسا موتی کی طرح چمکتا ہوا ستارہ. چراغ زیتون کے مبارک درخت کے تیل سے جلایا جا رہا ہے، جو درخت نہ پوربی رخ پر ہے نہ پچھمی رخ پر. اس کا تیل ایسا چمکتا ہوا روشن ہے کہ آگ جلانے سے پہلے ہی لگتا ہے کہ روشنی دے رہا. نور بالائے نور کا منظر ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی رہنمائی فرماتا ہے اور لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. طاق بندہ مومن کا سینہ ہے، چراغ نہا خانہ دل ہے، شیشے کا ظرف قلب مزکھا اور مجلہ ہے، تیل جس سے اسے جلایا جا رہا ہے اور جس سے اس کی لو شعلہ بار ہے، وہ قرآن اور حدیث نبوی کی تعلیمات ہے، جو نہ شرقی ہے نہ غربی، عالمی ہے اور دائمی. تعلیمات کے نور اور تزکیہ قلب کے نور سے نور نالا نور کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. ان گھروں میں جن کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور اس کا کہ ان میں اس کا ذکر ہو، صبح شام عبادت اور تسبیح میں ایسے مردان حق مشغول ہے جن کو اللہ کے ذکر سے، نمازوں کے اہتمام سے اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے نہ تجارت غافل کرتی ہے اور نہ خرید و فروخت کی دلچسپیاں. وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جب دل و نگاہ الٹ پلٹ ہو جائے گی، تاکہ اللہ ان کو ان کے اچھے اعمال کی جزا عطا فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے مزید نعمتوں سے نوازے. اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے شمار دیتا ہے. جو لوگ کفر کر رہے ہیں یا کرتے رہے
ان کے عمل کسی چھٹیل زمین کے سراب کی طرح ہے کہ دور سے پیاسا سراب تو پانی سمجھ بیٹھتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اسے کچھ نہیں پاتا بلکہ وہاں اللہ کو پاتا ہے۔ آخرت اس کے لیے مثل سراب کے ہوتی ہے جہاں اللہ کے حضور اس کی پیشی ہوتی ہے اور اللہ اس کا حساب چکا دیتا ہے اور اللہ کے یہاں حساب میں دیر نہیں لگتی۔ یا مثال سے یوں سمجھیے کہ تاریکیاں ہی تاریکیاں ہیں، گہرا سمندر ہے، ایک موج پر دوسری موج چڑھ رہی ہے، اس کے اوپر کالے بادل ہیں، تہ بتہ تاریکیاں کہ انسان اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اسے بھی دیکھ نہیں پاتا، اور اللہ جسے نور نہ دے اسے کہاں سے روشنی مل سکتی ہے۔ قرآن پاک کی سورہ نور کی یہ آیت نمبر 35 اور 36 37 38 39 اور 40 یہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی۔ قرآن پاک کے ترجمے کے بعد جو عنوان مجھے دیا گیا اندھیرے سے اجالے کی طرف، تو میں نے مناسب سمجھا کہ یہی وہ آیات ہیں جس میں اندھیرے کا بھی ذکر ہے، اجالے کا بھی ذکر ہے۔ اسی مناسبت سے ان آیات کی تلاوت کی۔ اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ ہم سب کو غور و فکر کر کے ان آیات پر مطالعہ کر کے تدبر کر کے قرآن پاک سے روشنی لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے میں اپنی اس بات کو 4 جملوں میں نتیجتاً سمیٹنا چاہتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہاں اندھیرے بہت ہے، اندھیروں کا ذکر نہیں کرنا، اندھیرے بہت ہے دنیا میں، 4 اجالوں کا ذکر کرنا ہے۔ نمبر 1 علم قرآن کا اجالا، نمبر 2 خدا شناسی کا اجالا، اور نمبر 3 اعتراف بندگی کا اجالا، اور نمبر 4 احساس جواب دہی کا اجالا۔ علم، خدا شناسی، اعتراف بندگی اور احساس جواب دہی، یہ 4 چیزوں کا تعلق آپس میں ایک دوسرے سے جڑا ہے۔ یہ جب ہے تو انسان اجالے میں ہے، اور یہ نہیں ہے تو پھر اندھیروں میں بھٹکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو علم ہے، قرآن پاک کی پہلی وحی جو اتری ہے اس میں اس کا ذکر ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، علم کی طرف اشارہ ہے۔ اصل میں یہ علم ہی ہے جس سے اجالا ممکن ہے، اور علم بھی وہ جو خدا کے نام کی چھتری کے نیچے ہو، علم بھی وہ جو خدا کے نام کی چھتری کے نیچے ہو۔ اگر آپ خدا کے نام کی چھتری کے نیچے علم حاصل کرتے ہیں تو پھر کوئی علم نہ دنیاوی رہتا ہے، نہ دینی، پھر نہ کوئی علم عصری رہتا ہے اور نہ ہی دنیاوی، پھر نہ کوئی علم مدرسے میں سمٹ کے رہتا ہے اور نہ ہی کالج اس کی طرف بڑھتا ہے، پھر سب ایک ہو جاتا ہے، ایک ہی دھارے میں یہ پرو جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر پیدا کیا، بھیجا، تو اللہ فرماتا ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کل کا ذکر، وَعَلَّمَ، اللہ نے سکھایا آدم کو، اسماء كُلَّهَا، تمام چیزوں کے نام۔ نام کا مطلب ہے ان کی خصوصیات سکھائی، کس میں نفع ہے، کس میں نقصان ہے، ہر چیز سکھائی، ہر چیزوں کے نام سکھائے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں انسان کو ضرورت پڑنے والی ہے یا جس سے بھی ضرورت پڑے گی انسان کو، وہ تمام چیزیں حضرت آدم کو اللہ نے سکھا دیا۔ تو یہاں نہ دنیا ہے نہ دین ہے، سب ایک ہے۔ کیوں کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق کے بینر تلے ہو رہا ہے، اللہ کے نام کے بینر تلے ہو رہا ہے کہ ہر علم کا مقصد آپ کا خدا شناسی ہو، ہر علم کا مقصد آپ کا خدا شناسی ہو، تب اجالا ہے۔ اور اگر علم کا مقصد خدا شناسی نہیں تو پھر کتنے ہی ڈگریاں لے لو، کتنے ہی ڈگری ہولڈرز بن جائیں، کتنے ہی پروفیسرز بن جائیں، کتنے ہی دنیا میں انجینئرس آ جائیں، کتنے ہی پڑھے لکھے لوگ پیدا ہو جائیں، اگر علم کا مقصد خدا شناسی نہیں ہے تو پھر وہ علم اندھیرا ہے۔ انسان اگر ہمالیہ پہاڑ کی چوٹی کے سامنے کھڑا ہے اور جب اوپر نظریں اٹھا کر دیکھتا ہے تو جس ٹائم دیکھتا رہے، جب تک غور کرتا رہے، اس کے دل میں خدا شناسی اور بڑھتی چلی جائے۔ اگر وہ کسی سمندر کی موجوں کے کنارے کھڑا ہے اور موجوں کو اٹھتا ہوا دیکھ رہا ہے، اس کی طوفانی اور طغیانی دیکھ رہا ہے، تو اس وقت اس پر غور و فکر کرنے سے جو چیز آپ کی بڑھنی چاہیے وہ آپ کی خدا شناسی بڑھنی چاہیے۔ آپ دنیا کا ایک ایک ذرہ اٹھائیے، ایک ایک ذرے میں، ایک ایک درخت میں، ایک ایک پتے میں، ایک ایک لہر میں، ایک ایک موج میں، ایک ایک سمندر میں، ایک ایک جھرنے میں، ایک ایک ندی نالے میں، ایک ایک ہمالیہ چوٹی میں۔ اب اگر صحیح معنی میں انسان غور کرے تو خدا شناسی والا علم آتا ہے، خدا شناسی والا اجالا دل میں اترتا ہے، اور یہی ہے وہ نور جس نور کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ نور کا مطلب خود اللہ نور نہیں، اللہ نور نہیں، کیونکہ اللہ جسم سے ورا ہے۔ اس کا مطلب جیسے ہم کسی کہتے ہیں کہ یہ صاحب کرم ہے، یہ صاحب عدل ہے، جسے ہم کسی کہتے ہیں کہ یہ عدل والا ہے، تو حقیقت میں وہ عدل کرنے والا، عدل کو وجود دینے والا، عدل پہنچانے والا، کرم پہنچانے والا۔ ایسا ہی ہے کہ اللہ کی ذات روشنی دینے والا ہے۔ وہاں جو ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ روشنی دینے والا ہے، کس کو؟ زمین کو، آسمان کو۔ پھر اس نور کی اللہ نے مثال بیان کی کہ جیسے مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، ایک ہے مشکات جس کو طاقچہ کہتے ہیں، طاق، مشکات طاق کو کہتے ہیں، اور ایک ہے زجاجہ، اس کو کہتے ہیں قندیل۔ یہ لفظ یاد کیجئے اس نسبت سے، مشکات طاق کو کہتے ہیں، اور فیہا مصباح، مصباح چراغ کو کہتے ہیں، اور پھر وہ جو چراغ ہے وہ کہاں ہے؟ زجاجہ، قندیل۔ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، یہ تین ورڈ۔ اور پھر وہ جو قندیل ہے اور وہ جو چراغ ہے وہ ایسے صاف اور شفاف محفوظ جگہ میں ہے، اور اس میں جو تیل ڈالا گیا ہے وہ ایسا ہے کہ جسے زیتون کا تیل کہا جاتا ہے۔ زیتون کی تیل کی اپنی فضیلت ہے، لا شرقیہ ولا غربیہ،
لا شرقیہ ولا غربیہ کا مطلب ہے کہ جب سورج چڑھتا ہے تب بھی اس پر سایہ نہیں آتا، اور جب سورج ڈوبتا ہے تب بھی اس پر سایہ نہیں پڑتا، ہمیشہ دھوپ میں رہنے والا۔ اور جو اس طرح دھوپ میں رہ کے کوئی بھی درخت پھل لاتا ہے تو اس کا پھل نہایت ہی صاف ستھرا، شفاف، پاکیزہ اور مزیدار ہوتا ہے۔ اور زیتون کے تیل میں ایسی کشش ہے کہ آپ آگ کو قریب کرو فوراً پکڑ لیتا ہے، جیسے آج کے زمانے میں سمجھنے کے لیے پیٹرول فوراً پکڑتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اب اس مثال کو سمجھیے۔ اللہ کے نور کی مثال جیسے مشکا، مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نور جو ہے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور مفسر ہے صحابہ اکرام میں، وہ فرماتے ہیں کہ عام انسان کا دل، عام انسان کا سینہ، وہ طاق ہے، مشکات ہے۔ عام انسان کا سینہ وہ کیا ہے؟ مشکات ہے۔ اور پھر عام انسان کے سینے میں جو مصباح ہے، جو چراغ ہے، وہ چراغ اللہ ہے، یوں سمجھے اللہ کا چراغ ہے، نور ہدایت ہے۔ اور وہ جو چراغ ہے عام انسان کے سینے میں جو دل ہے وہ ہے وہ قندیل، جس کو لالٹین سمجھ لیجیے آپ، وہ ہے وہ قندیل جو عام انسان کے سینے میں ہے، وہ قندیل رکھا ہوا یعنی دل رکھا ہوا۔ پھر اس میں چراغ، اور وہ چراغ کدھر ہے؟ طاق میں۔ طاق سے مراد سینہ، طاق سے مراد سینہ۔ اور وہ جو چراغ ہے وہ جس دیے سے، جس تیل سے جل رہا ہے وہ تیل زیتون کا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک تو نور جو وحی الہی کے ذریعے سے اترا، اور ایک نور جو انسان کے سینے کے اندر، طاق کے اندر جو دل ہے جس کو آپ قندیل کہتے ہیں، اور اس قندیل کے اندر پہلے سے ایک موجود ہے، اور اس کو کہتے ہیں انسانی فطرت، وہ فطرت والا نور۔ تو ایک آسمانی نور، وحی الہی کا نور، ہدایت کا نور، اور ایک آپ کے دل کے اندر جو خدا نے سلیم الفطرت آپ کو بنایا ہے کہ ہر انسان کے کل مولود یولد علی الفطرہ، الفطرت الاسلامیہ، کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر دنیا کے تقاضے اور حالات اور ماں باپ اس کو یہودی بناتے، نصرانی بناتے، عیسائی بناتے، اسلامی بناتے۔ تو ہر وہ جو پہلے سے فطرت موجود ہے، وہ فطرت ہی ایسی ہے جیسے عام انسان جو نہ مسلمان ہے، نہ یہودی ہے، نہ نصرانی، مشرک ہے، کافر ہے، لیکن خدا کا تصور کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی اینگل سے موجود ہے۔ اس کا قدرت کا انکار نہیں ہے، اوپر والے کا انکار نہیں ہے، لیکن اس کے اظہار میں، اس کو اظہار کرنے میں غلطی کرتا ہے، لیکن ہے وہ چیز موجود۔ بعضوں کے پاس ہے لیکن زنگ پڑ گیا، بعضوں کے پاس ہے ایسا صاف و شفاف کہ ادھر سے بس وحی کا نور آنے کی ضرورت ہے، ہدایت کے نور آنے کی ضرورت ہے، قریب آیا کہ پس جل گیا۔ یہ مومن کے سینے کی مثال، یعنی ایمان والے کے سینے کی اور اس کی دل کی مثال اللہ نے بیان کی کہ ہدایت سے وہ اتنا قریب رہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا گیا اسے مزہ آنے لگتا ہے، جب درس کا حلقہ لگا اسے مست اور مگن ہو جاتا ہے، نماز میں مست اور مگن ہو جاتا ہے۔ وہ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھا، کچھ باتیں ہوئی تو وہ ادھر کا نور اور اس کے اندر فطرت کا نور، جب دونوں نور ملتے ہیں تو پھر اجالا ہوتا ہے، پھر روشنی ہوتی ہے، پھر اسے کیا اچھا کیا برا دکھائی دینے لگتا ہے۔ پھر اسی ٹائم اس کے دل میں آتا ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، چوری کرنا گناہ ہے، زنا کرنا گناہ ہے، بدنظری کرنا گناہ ہے، یہ گناہ وہ گناہ، پوری لسٹ سامنے آ جاتی ہے، اور دل کے اندر کے جو گناہوں پر جو احساس ہوتا ہے، جو شرمندگی ہوتی ہے، اس احساس کے ساتھ ایک آنسو نکلتے ہیں،
اور ادھر وہ دل دھلتا ہے اور نور اترتا ہے، کیونکہ ادھر کا وہ دیا اندر جو تیل تھا جو فطرت کا تیل جو خدا نے پہلے سے رکھا ہوا ہے، اب دیکھیے یہ جو نور ہے، جو وحی کا نور، ہدایت کا نور، یہ اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ بات سمجھ رہے؟ یہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور یہ جو نور ہے یہ اس میں انسان اللہ تصرف نہیں کرتا، یہ آلریڈی آپ کے پاس ہے، یہ جس قسمت والوں کو ملتا ہے۔ اب دیکھیے کافر کے پاس، مشرک کے پاس، ملحد کے پاس، جتنے لوگ ہیں دنیا سب کے پاس یہ ہے، کسی نہ کسی اللہ نے دیا، سب کو دیا، اس میں کوئی قید نہیں ہے، لیکن یہ والا جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اسی لیے آخر میں کہا یہد اللہ لنورہ من یشاء، تو اللہ جسے چاہتا ہے اپنا نور دیتا ہے، وہ والا نہیں جو پہلے سے فطرت میں موجود ہے، وہ والا جو وحی الہی، ہدایت کا نور۔ پھر پہچانیں گے کیسے ایسے لوگوں کو؟ اچھا، اس سے پہلے میں ایک اور چیز بتاؤں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث، جس میں انہوں نے کعب احبار سے پوچھا۔ کعب احبار تورات کے اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، تو ان سے پوچھا کہ یہاں پر جس مثل نورہ کمشکات، یہ جو مثال بیان کی ہے اس کو آپ سمجھائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سے مراد نبی کا سینہ، اس سے مراد نبی کا سینہ، اور نبی کے سینے میں جو دل ہے وہ دل سے مراد وہ قندیل ہے، اور اس دل میں جو مصباح ہے، جو چراغ ہے، وہ ہدایت، نبوت کا نور، اور وہ جو زیتون مراد لیا گیا ہے، وہ زیتون سے مراد یہ کہ نبی کی فطرت میں پہلے سے ہی تمام غلط کاموں سے احترازی اور بے اعتنائی، اور آپ تمام غلط کاموں سے پہلے سے بچے ہوئے تھے، آپ کی فطرت سلیم تھی۔ یعنی نبوت سے پہلے بھی لوگ آپ کے اس اندر کا جو نور تھا اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ مثالیں موجود ہیں، ایک ہوتا ہے معجزہ اور ایک ہوتا ہے ارحاسات کہتے ہیں جو نبوت سے پہلے جو کرشمہ ہو جائے اسے ارحاس اور ارحاسات کہا جاتا ہے، اور نبوت کے بعد جو بھی کرشمہ آپ کے ہاتھ سے ہوا اسے معجزہ کہتے ہیں۔ تو جو ارحاسات ہے اس کو آپ دیکھیے، ایک آپ کا جسے آپ ارحاس کہیے، وہ نبوت سے پہلے آپ نے حجر اسود کو رکھنے کا معاملہ آیا، تو وہ ایک آپ کا وہ ارحاس تھا، آپ کو وہ نور پہلے سے آپ کے پاس موجود تھا کہ آپ نے تلواریں نکل چکی تھی اور آپ نے اس کو حل کر دیا۔ اسی طریقے سے آپ لوگوں کے لیے پہلے ہی فائدہ دے رہے تھے کہ وہ ایک تجارت بزنس مین آدمی کا واقعہ دوست تھا، آپ 3 دن ایک جگہ پر انتظار کر رہے تھے کہ وہ آئے گا، تو وعدہ نبھانا آپ میں اتنا آتا تھا۔ اسی طریقے سے آپ جب آپ کی عمر 20 سال تھی تو وہاں ایک ایگریمنٹ ہو رہا تھا مکہ مکرمہ میں، ایک باہر کے تجارتی بندے کو، تاجر کو کسی نے لوٹ لیا تھا جو یمن سے آیا تھا، اور اس نے جو صدا لگائی تھی کہ او بنو ہاشم، کوئی ہے جو میری مدد کرے، تو اس کی پکار پر، صدا پر جنہوں نے سب سے پہلے کھڑے ہوئے اپنے چچا کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اور وہاں پر جا کر کے جو فضل اور فضیل اور فضالہ یہ جو نام آتے ہیں، جس کو حلف الفضول کہتے ہیں، کہ فضل والوں کا ایگریمنٹ، جنہوں نے یہ عہد لیا تھا کہ آج کے بعد کسی پر ظلم ہونے نہیں دیں گے، کسی کو سر بازار لوٹنے نہیں دیں گے، لَنَكُونَنَّ يَدًا وَاحِدَةً عَلَى كُلِّ ظَالِمٍ حَتَّى يُؤَدِّي حَقَّهُ، یہ الفاظ ہے کہ ہم لڑتے رہیں گے اس وقت تک ظالموں سے جب تک کہ وہ مظلوم کا حق نہ دے دے۔ یہ جو چیزیں تھیں یہ ارحاسات ہیں، تو یہ اس سے مراد یہ کہ نبی کے سینے میں پہلے سے وہ چیز موجود تھی، وہ نور موجود تھا۔
اب یہ نور اور یہ نور، جس کو کہا نور علی نور، جس کو نور علی نور، اب دیکھیے نور علی نور کا مظہر ہے، اور یہی مثال اگر اس کو وسعت دیتے ہیں تو عام ایمان والا۔ پھر ان کی صفات بتائی گئی، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو دیکھنا ہو، پرکھنا ہو کہ جسے یہ نور اور یہ اجالا ملا ہوا ہے تو یہ آپ کو مسجدوں میں ملیں گے، نمازوں کے اوقات میں ملیں گے، صبح و شام تسبیح کرتے ہوئے ملیں گے، تلاوت کرتے ہوئے ملیں گے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، کہ اللہ کے گھروں کی فکر ہے کہ ان کو کیسے بلند کیا جائے، ان سے کیسے دعوت کا کام کیا جائے، ان گھروں سے کیسے ان کو آباد کیا جائے، ہمیشہ اسی کی فکر ہے۔ اب اس میں دو معنی ہے، ایک یہ کہ مسجدوں کو بلند کرنا، ایک ہے کہ مسجد کا مقام بلند کرنا، دونوں چیزیں موجود ہیں۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارہ، ایسے لوگوں کو تجارت غافل نہیں کرتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم آیا تو خدا شناسی آئی، خدا شناسی آئی تو اعتراف بندگی آئی۔ اب یہ اعتراف بندگی میں مسجدوں میں جہاں وقت ملا، گھروں میں تو گھروں میں، مسجدوں میں جب بندگی کا وقت آیا تو فوراً جھک پڑتے، یہ اعتراف بندگی۔ اور پھر جب یہ اعتراف بندگی آتا ہے تو اس پر جو سب سے زیادہ مضبوط مہر اور اسٹیمپ لگتا ہے وہ احساس جواب دہی کا، اس کو بھی ان آیات میں آگے ذکر کیا کہ یہ ایسے غافل کیوں نہیں ہوتے اعتراف بندگی سے، اللہ کی تسبیح اور تحمید سے غافل کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے نہیں ہوتے کہ ان کے دلوں میں احساس ہے اللہ کے یہاں کھڑا ہونے کا، اللہ کے یہاں حساب دینے کا۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہاں آیا کہ وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن کلیجے منہ کو آ جائے، جس دن آنکھیں پتھرا جائیں، جس دن انسان لرزہ برندام ہوگا اللہ کے یہاں۔ پھر آخر میں اللہ نے فرمایا یہ اللہ جسے چاہتا ہے یہ نور سے نوازتا ہے۔ آپ نے اس ترتیب کو سمجھا کہ علم، پھر خدا شناسی اور جب وہ ہے تو پھر اعتراف۔ اب دیکھیے الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ پڑھی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ان تینوں آیتوں میں انسان یہ کہہ رہا ہے کہ میں پاسٹ میں بھی اللہ تیرا محتاج، میں پریزینٹ میں بھی اب تیرا ہی محتاج ہوں۔ مالک یوم الدین، وہاں بھی میں تیرا ہی محتاج ہوں گا، وہاں ہی تیرا ہی چلے گا۔ جب میں پاس میں تیرا محتاج، ابھی بھی تیرے ہی رحم و کرم پہ پل رہا ہوں، آئندہ بھی تیرا ہی چلے گا، میرا کچھ نہیں ہے، تو پھر برساختہ برجستہ جو زبان پر جو آتی ہے وہ اعتراف بندگی، وہ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ پھر جب میرا کچھ نہیں ہے تو میں تجھی سے مدد مانگتا ہوں، تیری ہی بندگی کرتا ہوں۔ یہ رب آپ کو ہر جگہ ملے گا۔ احساس جواب دہی یہ ایسا عمل ہے، اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ کا نہ علم فائدہ ہے، نہ پھر کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی۔ اعتراف بندگی بھی ہو جائے، خدا شناسی بھی آ جائے اور علم بھی آ جائے اور احساس جواب دہی والا کانسیپٹ آپ کے ذہن میں نہیں ہے تو پھر یہ بیکار ہے۔ مرنا ہے، اللہ کے یہاں حساب کتاب کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ اسی کی آگے مثال بیان کی کہ دیکھو ایک کافر ہے، اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے ایک پیاسا دوپہر کے وقت میں نکلا تو ریگستان میں اسے پانی دکھائی دیا، وہ قریب گیا تو اسے دھوکا ہو گیا، وہ تو پانی نہیں تھا، وہ تو چٹیل میدان تھا جو دور سے پانی دکھائی دے رہا تھا۔ کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، جب پہنچ گیا تو وہاں تو کچھ نہیں، لم یجدہ شیئا فوفى اللہ حسابہ واللہ، تو وہاں کہا جا رہا ہے کہ تو جا رہا ایک دن مرے گا اور یہ دھوکہ ہو رہا ہے، تو سمجھ رہا ہے میں اپنی منزل کی طرف جا رہا ہوں، تو سمجھ رہا ہے میں اپنے مقصد کی طرف جا رہا ہوں،
لیکن جس دن آنکھیں کھولے گی اس دن اللہ کو سامنے پائے گا، اللہ اپنے جلال میں ہوں گے اور بہت جلد تیرا حساب لینے والے۔ تو انسان کفر کی طرف یا تو دھوکے میں جاتا ہے یا جان بوجھ کے جاتا ہے، دونوں کی مثالیں یہاں بیان کی ہیں۔ یا تو دھوکے میں جاتا ہے کہ ظام میں جاتا ہے کہ جو سمجھ رہا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، ہاں مجھے منزل مل گئی، میں صحیح راستے پر ہوں، میں صحیح پگ ڈنڈی پر ہوں، میں جو کام کر رہا ہوں مجھے اس کا ثواب ملے گا، اس تصور میں جاتا ہے، اور جب عین اس پوائنٹ پر پہنچتا ہے تو دھوکا ہو جاتا ہے، مرتا ہے تو اللہ کے یہاں جب کھلتا ہے، ارے یہ تو میں تو غلط کر کے آیا، اب اللہ کہے گا اب نہیں چلے گا۔ تو ایک تو ایسا کافر ہے، ایک کافر ایسا ہے کہ ظلمتوں پر ظلمت، تاریکی پر تاریکی، اندھیرے پر اندھیرا۔ اس کی مثال بھی بیان کی کہ جیسے او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب، کے اوپر بادلوں کا اندھیرا، پھر موجوں کا اندھیرا، پھر سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، اور اس میں وہ ہاتھ نکالتا ہے تو اسے اپنا ہاتھ بھی نہیں دکھائی دیتا۔ ایک کافر ایسا ہے جسے کچھ نہیں دکھائی دیتا، اندھیرے پر اندھیرا چڑھا ہوا ہے۔ ایک تو ایسا ہے اور دونوں گھاٹے میں۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔